ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت ترین دھمکی، ابنائے ہرمز پر ایران کا نیا اور حیران کن قدم، اور سعودی عرب کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز۔ کیا مشرق وسطی ایک نئی اور بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے ایسا بیان دیا ہے جس نے پورے مشرق وسطی میں نئی بے چینی پیدا کر دی ہے۔ فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکہ یا اس کے مفادات کو نشانہ بنایا تو جواب ایسا بھرپور ہوگا جسے ایران کبھی بھلا نہیں سکے گا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن میں موجود امریکی افواج پر ایران کی طرف سے ایک اچانک بیلسٹک میزائل حملہ کیا گیا تھا۔ امریکی فوج کے پاس صرف چند منٹ تھے، لیکن ان کے دفاعی نظام نے فوری کارروائی کرتے ہوئے تمام میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ دوسری طرف ایران بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہے کہ وہ کسی دباؤ کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ ہر سخت بیان کے بعد دنیا کی نظریں مشرق وسطی پر لگ جاتی ہیں، کیونکہ ایک معمولی غلط فیصلہ بڑے فوجی تصادم میں بدل سکتا ہے۔ یہ خبر صرف بیانات تک محدود نہیں۔ ایران نے ابنائے ہرمز کی مشترکہ نگرانی کے لیے عمان کی پیش کردہ تجویز کو واضح الفاظ میں مسترد کر دیا ہے اور اپنا الگ منصوبہ پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کی معیشت کا سب سے بڑا حصہ اور خلیج فارس سے نکلنے والا تیل اسی راستے سے عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق ایران کی نئی تجویز کا مقصد ابنائے ہرمز پر اپنے کنٹرول کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ تہران کسی ایسے منصوبے پر آمادہ نہیں جو اس کے اختیارات کو کمزور کرے۔ یہ صرف نگرانی کا نہیں، طاقت کے توازن کا مسئلہ ہے، اور ایران دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ اس سمندری راستے کا کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں۔ ان سب کے درمیان سعودی عرب اس وقت ایک ایسے مرحلے پر کھڑا ہے جہاں اس کی سیکیورٹی اور معیشت سخت دباؤ میں ہے۔ ایک طرف یمن کے حوثی مسلسل خطرہ بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے بحیرہ احمر کے قریب سعودی تیل کی تنصیبات اور باب المندب میں آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا، تو جنوبی عراق سے بعض ایران نواز ملیشیا کی جانب سے ڈرون حملوں کی کوششیں کی گئیں، جن کا رخ سعودی انفراسٹرکچر اور ریاض کی طرف تھا۔ جدید اور کم لاگت ڈرون ٹیکنالوجی نے جنگ کی نوعیت بدل دی ہے۔ جواب میں سعودی فضائیہ نے امریکی طیاروں کے ساتھ مل کر جوابی کارروائیاں کی ہیں، لیکن کیا یہ محدود کارروائیاں اس بڑے مسئلے کا حل ہیں؟ ماہرین کے مطابق اگر حملوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو سعودی عرب کے معاشی منصوبوں، خاص طور پر ویژن 2030 پر گہرا اثر پڑ سکتا ہے، جس کے تحت سیاحت اور غیر ملکی سرمایہ کاری پر اربوں ڈالر لگائے جا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ 2023 میں ہونے والے معاہدے سے جو امیدیں پیدا ہوئی تھیں، موجودہ حالات نے انہیں ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا۔ مشرق وسطی اس وقت ایک انتہائی حساس مرحلے سے گزر رہا ہے۔ اگر سفارتی رابطے جاری رہے تو بڑے تصادم سے بچا جا سکتا ہے، ورنہ اس کشیدگی کے اثرات پوری دنیا کی معیشت پر پڑیں گے۔ اس بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے سٹیزن نیوز کو فالو کر لیں۔